بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 5 کے پہلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے دو اہم مسائل نکاح کے حوالے سے ارشاد فرمائے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بغیر حق مہر کے کسی عورت کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، عورت کو حق مہر دینا واجب ہے۔ اور دوسرے رکوع کے اندر رب ذوالجلال نے نکاح کی مقصدیت کو یوں واضح فرمایا کہ نکاح کا مقصد پاک دامن رہنا ہے۔ جو انسان بھی نکاح کرے وہ پاک دامن رہنے کی نیت سے کرے۔ رکوع نمبر 2 کے اندر اللہ رب العزت نے رزق حلال کے حوالے سے رہنمائی فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ناجائز طریقے سے کسی کا مال نہیں کھانا۔ اس ناجائز میں حرام بھی آ جاتا ہے، چوری بھی آ جاتی ہے، دھوکہ، فراڈ سب آ جاتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ باہمی رضابندی سے جو تم تجارت کرو گے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے معاشرے کے جو مختلف طبقات ہیں، جو انسانوں کا طبقاتی فرق ہے، کچھ لوگ امیر ہیں، کچھ غریب ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے یہ ارشاد فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، کچھ زیادہ امیر ہیں، کچھ کم امیر ہیں، کچھ غریب ہیں، تم یہ تمنا نہ کرو کہ میں وہ ہو جاؤں، بلکہ جس حال میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں رکھا ہے اس حال میں اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ رکوع نمبر 3 کے اندر خانگی زندگی کے حوالے سے بڑے اہم مسائل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیز واضح فرمائی کہ مرد کو سربراہی کا حق ہے، گھر کے سارے معاملات میں عورت کو سربراہی کا حق نہیں۔ عورت کی حیثیت ایک مشیر کی ہے، حتمی فیصلہ کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ لوگوں سنو، اگر تم چاہتے ہو پتہ چلے کہ عورت کی ذمہ داری کیا ہے تو ذمہ داری یہ ہے، اور نیک عورت یہ ہے قانتات، جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہے، حافظات للغیب، اور شوہر کی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرنے والی ہے۔ عورت کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اس کی شوہر کی عزت و آبرو پہ کوئی انگلی اٹھائے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے خانگی زندگی میں جو میاں بیوی کے درمیان چپکلش ہو جاتی ہے اور بیوی اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے 3 درجے بیان فرمائے۔ پہلا درجہ یہ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ، اللہ نے فرمایا کہ عورت کو پیار سے سمجھو، نصیحت کرو کہ تم یہ غلط کر رہی ہو، اگر سمجھے تو بہتر، نہ سمجھے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اپنا بستر ان سے الگ کر لو، کیونکہ یہ عورت کے لیے بڑی سزا ہے کہ جب مرد اس سے اپنا بستر الگ کرتا ہے۔ اگر پھر بھی عورت نہ سمجھے، پھر رب نے فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، تم اپنی بیوی کو سزا دے سکتے ہو، ان کو مار سکتے ہو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے چہرے پہ مارنا اور نازک اعضاء پہ مارنا اور تشدد کرنا یہ ممنوع ہے۔ بطور تنبیہ اللہ تعالیٰ نے
سزا دینے کا حکم دیا ہے، نہ کہ تشدد کرنے کا۔ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اب اگر وہ تمہاری فرما بردار بن جائیں تو عورت کی لغزش کو معاف کرو اور ان سے حسن سلوک کے ساتھ رہو۔ لیکن اگر معاملہ پھر بھی بڑھ گیا ہے تو طلاق کا فیصلہ میاں اور بیوی نہیں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، ایک پنچایتی آدمی حکم مرد کی طرف سے ہوگا اور ایک عورت کی طرف سے ہوگا، دونوں خاندانوں کی طرف سے ایک ایک فرد ہوگا۔ اِن یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر ان دونوں کی نیت ٹھیک ہوئی نا، اللہ فرماتا ہے کہ میں میاں بیوی کے دل ملا دوں گا۔ تو اس سے یہ واضح ہوا کہ ان کی نیت جو میاں اور بیوی کی طرف سے مصالحت کا کردار ادا کرنے والے ہیں، ان افراد کا انتخاب کریں جو صلح جو ہوں، جو نیکی کے طلبگار ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی صلح کرا دے گا۔ اللہ نے اس میں طلاق کے آپشن کا ذکر نہیں کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حقوق کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلا حق اللہ کا ہے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق ہے، کیونکہ والدین ہمارے اس دنیا میں آنے کا ذریعہ اور سبب ہیں۔ والدین کے بعد جو قریبی رشتہ دار ہیں، ہمارے چاچے، ہماری پھپھیاں، ہمارے ماموں، ہماری خالائیں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، جن کے ساتھ ہمارا ڈائریکٹ رشتہ ہے بغیر کسی واسطے کے، یہ ہمارے حسن سلوک کے حقدار ہیں۔ اس کے بعد یتیموں کا نمبر ہے، تیسرے نمبر پہ یتیم، چوتھے نمبر پر مسکین، پانچویں نمبر پر وہ پڑوسی جو پڑوسی بھی ہے اور دور کا رشتہ دار بھی ہے، ہماری برادری کا بھی ہے اور ہمارا ہمسایہ ہے، پھر اس کا حق ہے۔ اس کے بعد اس پڑوسی کا حق ہے جو صرف پڑوسی ہے، رشتہ دار نہیں، صرف ہمارا پڑوسی ہے، پھر اس کا حق ہے۔ اس کے بعد وصاحب بالجنب، جو ہمارا مجلس نشین ہے، جو ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ہمارا دوست ہے، پھر اس کا حق ہے۔ اس کے بعد مسافر ہے۔ رکوع نمبر 4 کے اندر رب ذوالجلال نے مسح کا حکم دیا ہے۔ مسح بنیادی طور پر 2 صورتوں میں ہوتا ہے، اور یہ مسح کی فضیلت ایسی ہے کہ جو صرف امت محمدیہ کو نصیب ہوئی ہے، اس سے پہلے کسی امت کو نصیب نہیں تھی۔ نمبر 1، انسان کو پانی ملتا ہی نہیں، اور اگر پانی کی تلاش میں نکلے گا تو اس کی نماز کا وقت نکل جائے گا، تو وہ انسان تیمم کرے گا۔ اور نمبر 2، پانی تو موجود ہے لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا۔ مجبوری کیا ہو سکتی ہے؟ پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہے، یخ ٹھنڈا ہے، ڈر ہے کہ اگر پانی سے وضو کرے گا تو جسم پہ فالج ہو جائے گا، یا جسم پہ زخم ہے، یا پانی پہ دشمن کا غلبہ ہے، یا پانی تو ہے لیکن اتنا مہنگا کہ خرید نہیں سکتا۔ تو اب اس صورت میں وہ انسان تیمم کرے گا۔ تیمم میں 2 ضربیں ہوتی ہیں، پہلی ضرب زمین پر ہاتھ لگا کے چہرے پہ مارنا، پھر دونوں بازوؤں پہ مارنا کوہنیوں سمیت، اور اس میں ہاتھ پر گرد و غبار کا لگنا ضروری نہیں ہے، بس زمین پر ہاتھ مار کر اور اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کو ہم نے ان پہ مسح کرنا ہے۔ رکوع نمبر 5 کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم نے امانت اس کے اہل کے حوالے کرنی ہے۔ امانت کیا ہے؟ یہ ہمارا ووٹ کا حق، یہ بھی امانت ہے۔ اگر ہم نے کسی حقدار کو اس کی امانت دی ہے تو مبارکباد ہے، اور اگر ہم نے ذاتی مفاد دیکھا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ رکوع نمبر 6 کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کی شان میں
دو بڑی اہم چیزیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی چیز اللہ نے یہ ارشاد فرمائی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اے لوگو اگر تم کسی قسم کا کوئی گناہ کر لو تو میرے پیارے محبوب کے در اقدس پہ حاضر ہونا، ان کی حیات طیبہ میں بھی اور تا قیامت یہ حکم ہے، وہاں پر آ کر میرے محبوب کی بار میں گزارش کرنا، پھر میرا محبوب تمہاری سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے گا۔ اللہ نے اپنے محبوب کا در کیوں بتایا؟ دوستو اس لیے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ملتا ہی محبوب کے در سے ہے، اور دوسری چیز اللہ نے اپنے محبوب کے حوالے سے یہ ارشاد فرمائی، اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب ہونے کی قسم ہے، اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک آپ کو اپنے ہر معاملے میں اپنا حکم تسلیم نہ کر لے۔ حکم تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جان، ہمارا مال، ہماری زندگی، ہماری جوانی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، یہ سب محبوب کی ملکیت ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے۔ رکوع نمبر 7 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، اور اگر آج کے زمانے میں ہم یہ دیکھیں تو یہ ہم پر بہت بڑا یہ وزن ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے۔ وہ کمزور بچے اور مرد اور عورتیں جو یہ کہہ رہے ہیں یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اس بستی کے رہنے والے ہم پہ ظلم کر رہے ہیں۔ یہ جو فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے اور ہم خاموش اور بے حس ہو کے بیٹھے ہیں، یہ قرآن کی آیت پڑھیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 75 پڑھیں، پتہ چلے گا کہ ہم سے کتنی بڑی کوتاہی سرزد ہو رہی ہے۔ رکوع نمبر 8 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، اے لوگو تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہیں موت آئے گی، موت سے چھٹکارا نہیں۔ اور پھر اللہ نے اسی رکوع میں یہ چیز ارشاد فرمائی کہ لوگوں اچھی سفارش کرو، جو اچھی سفارش کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا، اور وہ اچھی سفارش اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ اور ساتھ اللہ نے فرمایا کسی کی بری سفارش نہ کرو، کیونکہ اگر جو کسی کی بری کام میں سفارش کرے گا تو جتنا اس برا کام کرنے والے کو گناہ ہوگا، اس سفارش کرنے والے کو بھی اتنا ہی گناہ ہوگا۔ رکوع نمبر 10 کے اندر اللہ رب العزت نے قتل کی سزا بیان فرمائی ہے۔ قتل اگر قتل عمد ہے اس میں جان کے بدلے جان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیت کا بھی آپشن ہے، اور قتل خطا میں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جان کے بدلے جان بھی ہے اور دیت بھی ہے، 100 اونٹوں کی قیمت دیت ہوتی ہے۔ اور رب نے فرمایا جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، جو کسی بے قصور مسلمان کو قتل کرے گا۔ رکوع نمبر 11 کے اندر اللہ رب العزت نے ہجرت کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اہل مکہ میں سے جب نبی پاک نے ہجرت کی اور کچھ لوگوں نے ہجرت نہ کی کسی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹا کہ جب میرے نبی نے مکہ چھوڑ دیا ہے تو اے مکہ کے رہنے والوں اب تمہیں حق نہیں تھا کہ مکہ میں رہتے، جہاں میرا محبوب گیا تمہیں میرے محبوب کی اتباع میں فوری ہجرت کرنی چاہیے تھی۔ تو ہجرت نہ کرنے والوں کو اس رکوع کے اندر ڈانٹا گیا ہے۔ اور رکوع نمبر 12 کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز قصر کا ذکر کیا ہے۔ نماز قصر کہتے ہیں کہ اگر ہم نے 70 کلومیٹر تقریباً سفر کرنا ہے تو جب ہم 70 کلومیٹر سفر کرنے کی نیت سے اپنے گھر سے نکلیں گے، مثلا ہم نے لاہور جانا ہے تو جب ہم علی پور کی نہر کراس کریں گے تو اس کے بعد لاہور جانے تک ہم جتنی نمازیں پڑھیں گے وہ ساری قصر، 4 فرضوں کی بجائے 2 فرض، سنتوں کی اور نفلوں کی معافی ہے۔ اب جب ہم لاہور پہنچ گئے تو وہاں جا کر ہم نے خاموشی، مطلب وہاں جا کے اگر 15 دن سے زیادہ رہنا ہے تو ہم مقیم ہو جائیں گے، اگر 15 دن سے کم رہنا ہے تو وہاں پر بھی قصر پڑھیں گے۔
اور پھر واپسی علی پور کی نہر تک رستے میں جتنی نمازیں پڑھیں گے وہ قصر ہوں گی۔ رکوع نمبر 14 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، لوگوں جو میرے نبی کے رستے کو چھوڑ کر کسی اور رستے کی طرف جائے گا میں اس کو جہنم میں بھیج دوں گا۔ ہر مسلمان کے لیے نبی کے رستے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ ہم دیکھ لیں کہ ہم اپنے معاملات میں، رہنے سہنے میں، کھانے پینے میں حضور کے رستے پر ہیں یا کافروں کے رستے پر ہیں۔ خدا نے فرمایا کہ میرے نبی کے رستے پہ چلو گے تو جنت ملے گی۔ رکوع نمبر 15 کے اندر اللہ رب العزت نے شرک کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف فرما دے گا۔ رکوع نمبر 18 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ارشاد فرمائی کہ اگر لوگوں تم دیکھو کہ میاں بیوی میں کلیش ہو رہا ہے، ناراضگی ہو رہی ہے، تو ان میں فوری صلح کراؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے گناہوں میں سے سب سے برا گناہ یہ شمار کیا ہے جو میاں بیوی کی لڑائی کرائے، اور جو ان کی صلح کرا دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرمایا والصلح خیر، صلح کرانا یہ بہت ہی بہتر کام ہے۔ اس پارے کے آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے منافقوں کے حوالے سے یہ چیز ارشاد فرمائی کہ منافقوں کے لیے عذاب ہے، اور جو بندہ کسی کافر کے پاس عزت تلاش کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ نے فرمایا لوگوں سنو ایبتغون عندہم العزت فإن العزت للہ جمیعا، عزت اللہ تعالیٰ کے پاس سے ملے گی، کسی کافر کے پاس عزت نہیں ملے گی۔ کل ایک مسئلہ پوچھا گیا تھا کہ جب امام والضالین کہتا ہے تو مقتدیوں نے آمین کہنی ہے یا نہیں کہنی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَلضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین، جب امام وَلَلضَّالِّينَ کہے تو سب مقتدیوں نے آمین کہنا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ آہستہ آمین کہنا مستحب ہے، اونچی آواز میں نہیں بلکہ آہستہ آواز میں آمین کہنا چاہیے اور سبھی کو کہنا چاہیے۔ اور دوسرا مسئلہ سنتوں کے حوالے سے تھا۔ تو دوستو